بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کے بعد سورہ اخلاص یوں پڑھ لیں، بڑی سے بڑی حاجت شام تک ہر حال میں پوری ہو جائے گی۔ یقین کرنا مشکل ہے، آزما کر دیکھ لو پھر پتہ چلے گا۔ محترم ناظرین، صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص ایسے پڑھ لیں، پھر شام ہونے کا انتظار کرو، بڑی سے بڑی حاجت شام تک پوری ہو جائے گی۔ آزما کے دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جسے آپ نماز فجر کے بعد ادا کریں، اور یقین کریں یہ وظیفہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ اسے کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے جو کہ ہر مسلمان بہن کو زبانی یاد ہوتا ہی ہے۔ قرآن حکیم کی مختلف ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ ایسی کوئی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جس میں سورہ اخلاص نہ آئی ہو، ماشاءاللہ۔ سبھی مسلمان بہن بھائیوں کو یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت مبارکہ بھی سورہ اخلاص ہے، کیونکہ ناظرین سورۃ اخلاص کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ عطا فرمائیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سورہ اخلاص ہمارے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ بس شام ہونے کا انتظار کریں، جو بھی آپ کی حاجت مراد ہوگی اللہ رب العزت آپ کی اس مراد کو پورا فرما دے گا۔ اگر کوئی پوری نہیں آتی تو کم از کم اس کے لیے اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ لازمی آپ کیجئے گا، آپ بھی کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس میں لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آج کے اس وظیفے کی طرف جائیں، سورہ اخلاص سے متعلق اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں۔ سورہ اخلاص سے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ میں سے کوئی اتنی رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ پڑھے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ تعجب میں پڑ گئے کہ ایسا کس کی طاقت ہے، ایسا کون سبقت رکھ سکتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ پڑھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص قرآن پاک کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھی گویا کہ اس نے قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ پڑھا، اور اگر کسی شخص نے 3 بار پڑھا تو اس نے گویا پورا مکمل قرآن جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ تو یہ ایک حدیث ہے جس سے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ تو آپ نے سب سے پہلے سورہ اخلاص کا پڑھنا ہے۔ توحید کی تصدیق، اجر عظیم، جنت میں بلند مقام اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اسے روزانہ کی عادت بنانا چاہیے، خاص طور پر نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس صورت کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آپ نے ناظرین 3 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار ہی درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی آپ 3 بار پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور اپنی انگلیوں کے پوروں پر، یعنی جو آپ کی انگلیوں کی لکیریں بنی ہوئی ہیں، ان لکیروں کی پوروں پر آپ نے ایک ایک کر کے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور ٹوٹل 15 بار، ایک ہاتھ میں ٹوٹل 15 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہوگی۔ انگلی پر 3 بار پڑھیں، انگلی پر آپ نے اسے 3 بار کر کے پڑھنا ہے۔ تو ٹوٹل 5 انگلیوں پر 15 بار کی تعداد ہوگی، تو 15 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، لیکن اس کے شروع میں 3 بار درود شریف اور آخر میں 3 بار درود شریف پر لازمی پڑھنا ہے۔ اور درود شریف آپ نے نماز والا پڑھنا ہوگا، تو بڑا آسان سا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، 3 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 15 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، اگر وہ جائز ہے، جائز سے مراد بہت ہی لوگ ایسی خواہش رکھتے ہیں کہ جو کہ حرام ہوتی ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، جیسے کسی کے بیچ میں نفرت پیدا کرنا، کسی کے میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی کے لیے بہت سے لوگ وظائف کرتے ہیں، یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے لوگ وظائف کرتے ہیں، تو یقین کریں
ایسے وظائف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ان کو نقصان ہوگا بلکہ الٹا اس کا آپ کو ہی نقصان ہوتا ہے، تو اس میں آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، تو اس کے لیے صرف جائز چیزوں کے لیے یہ وظیفہ کیا جائے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ نے 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی برکت سے اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک کے نام 2 نام ہیں، یا حیو یا قیوم کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، تو اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی کہ جو مقصد ہے، آپ کا دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں، باری تعالیٰ میرا فلاں کام تو نے اپنے ہی فضل سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتا ہل نہیں سکتا۔ جو الفاظ آپ رب کی شان میں بہتر کہہ سکیں وہ کہیں، تو یہ عمل نے اس ترتیب کے ساتھ جب کر لیا تو سجدے میں سر رکھ کر آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھائیں اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو روز آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ دنیا میں جو کچھ مانگیں گے رب کائنات آپ کو ضرور عطا فرمائے گی۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر ہر روز صبح و شام 7 مرتبہ سورہ اخلاص کو ضرور پڑھنا ہوگا۔ عمل کی پھر برکت یہ ملے گی کہ ساری زندگی رب رزق ختم نہیں ہونے دے گا اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔